کریمہ کی زندگی ایک ایسی انقلابی کتاب ہے جس کا مطالعہ کسی بھی سماج میں انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ بلوچوں کی موجودہ اور آنے والی نسلیں وہ خوش نصیب نسلیں ہیں جن کو پڑھنے کے لیے کریمہ جیسے کردار میسر ہو۔ السلام علیکم ناظرین، میری آواز کے ساتھ میں ہوں طارق مسعود بلوچ۔ سلام قبول کیجئے ناظرین۔ بلوچ خاتون لیجنڈری رہنما لیڈر بلوچستان کی بیٹی شہید کریمہ بلوچ کی دوسری برسی آج گوادر پریس کلب میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ ناظرین، کریمہ بلوچ آج ہی کے دن 2 سال پہلے کینیڈا میں شہید کر دی گئیں۔ ان کی شہادت میں ملوث افراد کا تاحال کینیڈین حکومت کھوج نہیں لگا سکی۔ ناظرین، بانو کریمہ بلوچ کی برسی کی مناسبت سے بلوچستان سول سوسائٹی اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کے زیر اہتمام منعقدہ تقریب میں انہیں زبردست خراج عقیدت پیش کی گئی اور ان کی سیاسی و جمہوری جہد مسلسل پر ڈاکٹر مہرنگ بلوچ سمیت خالد ولید سیفی، سعید فیض بلوچ ایڈوکیٹ، ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اور سمیع بلوچ اور دیگر نے اپنے اپنے خطاب میں انہیں زبردست خراج عقیدت پیش کی۔ ناظرین، اس موقع پر خالد ولید سیفی نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان ایک کثیر القومی ریاست ہے، یہاں مختلف اقوام بستے ہیں اپنی ثقافت اور اپنی الگ زبان کے ساتھ، اور اقوام ایک وفاق کے زیر سایہ یکجا ہیں اور ان کی بنیادی شناخت کی عزت کی جائے۔ ناظرین، یہاں انہوں نے بتایا کہ المیہ یہ ہے کہ قومی شناخت پر چھوٹی قوموں کو سب سے زیادہ تشویش لاحق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بلوچ کی اپنی ثقافت ہے اور بلوچ کی تاریخی جنگی نفسیات ہے، اسی لیے وہ اپنی شناخت اور اپنی ثقافت پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ طاقت کے بل بوتے پر ہم اس قوم کو زیر کرنے میں کامیاب ہوں گے اور یہی کوشش کرتے رہیں گے تو یہ کوشش حقیقت میں غیر دانشمندی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس کا تجربہ بھی ہم ماضی میں کر چکے ہیں، مگر ابھی بھی ہمارے جو پالیسی ساز ادارے ہیں قومی نفسیات کو، یعنی بلوچ کی جو قومی نفسیات ہے اس کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ انہوں نے بتایا کہ بلوچ کی نفسیات اور طبیعت کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ وسائل پر بلوچ کا حق ہے اور ملک کی آئین اور شریعت بھی بلوچ کو یہ حق دیتا ہے۔ ناظرین، اس موقع پر سعید فیض ایڈوکیٹ نے اپنے خطاب میں کہا کہ آج کی صورتحال میں شہید بانو کریمہ بلوچ کی برسی منانا قابل ستائش عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچ نے اپنی بقا کی جنگ پاکستان سے پہلے انگریزوں سے بھی لڑی ہے اور بلوچ اپنی بقا کے معاملے میں کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ بلوچ نوجوانوں کی گمشدگی اور بلوچستان کے وسائل انتہا لوٹنا یہ بھی انتہا پسندی ہے، اس پر کڑی مانیٹرنگ کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ آج بلوچ میں موجود سراسیمگی انہیں سڑکوں اور گلیوں پر لے آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچ نے اپنی جدوجہد کے مقصد پہلے سے واضح کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی ایئرپورٹ سے تمب قبرستان تک بانو کریمہ بلوچ کی میت پر کسی کو آنے نہ دینا وہ سب سے بڑی زیادتی تھی۔ ناظرین، سعید فیض نے کہا کہ ہم اپنی سرزمین اور قدرتی وسائل پر سمجھوتا نہیں کریں گے اور سچ کہنے سے گریز بھی نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچ بھی جمہوریت کی پیروکار قوم ہے اور انہوں نے بھی جمہوری جہد کی ہے اور اس کی ماننے والوں میں شمار ہے اور جمہوریت کا طالب ہے۔ انہوں نے کہا کہ مگر اس کی تقدس کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے علاقے میں نشہ اور دیگر خرافات عام کر دی گئی ہیں۔ ناظرین، اس موقع پر سعید فیض نے مزید کہا کہ مجھے تقریر کرنے کا حق مجھے میرے آئین نے دیا ہے اور آزادی رائے کا حق مجھے بھی ہے۔ ناظرین، اس موقع پر بلوچ خاتون سمیع بلوچ جو ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی بیٹی ہیں، انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ بلوچ خواتین آج بانو کریمہ بلوچ کے نقش قدم پر چل کر اپنے علمی میدان میں اتر آئی ہے اور وہی خواتین جن کے لیے کبھی تعلیم معیوب سمجھا جاتا تھا، مگر آج کریمہ بلوچ کے نقش قدم پر چل کر بلوچ مائیں اور بہنیں بھی علم کے میدان میں اتر آئی ہیں۔ ناظرین، اس موقع پر انہوں نے کہا کہ بلوچ بہن بھائیوں کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے
बानो करीमा जैसी शख्सियत एक खुली किताब की तरह मौजूद है और ये बलूच की खुशकिस्मती है और खुशनसीबी है कि उनके पास बानो करीमा जैसी शख्सियत मौजूद है। लिहाजा हर बलूच बहन भाई बानो करीमा बलूच को अपना आइडियल बनाकर उनके नक्शे कदम पर चलकर अपनी राहें मुतय्यन करें।